بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نیکی کر کے جو پھر اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے، نیکی کر کے جو پھر اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر مالا مال جاتا ہے، یعنی نیکی کی حفاظت کر کے، نیکی کر کے جو پھر دریا میں ڈال دیتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر مالا مال جاتا ہے۔ سنبھل کر ہی قدم رکھنا بیابان محبت میں، سنبھل کر ہی قدم رکھنا بیابان محبت میں، یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ بڑا بے حال جاتا ہے۔ کبھی بھوکے پڑوسی کی تو خبر لی نہیں اس نے، کبھی بھوکے پڑوسی کی تو خبر لی نہیں اس نے، مگر وہ حج اور عمرہ کرنے ہر سال جاتا ہے۔ کبھی بھوکے پڑوسی کی تو خبر لی نہیں اس نے، مگر وہ حج اور عمرہ کرنے ہر سال جاتا ہے۔ ہے دنیا تک ہی اپنی دسترس میں دولت دنیا، ہے دنیا تک ہی اپنی دسترس میں دولت دنیا، وہاں ہمراہ اپنے نام اعمال جاتا ہے، کہ دنیا سے جائے گا تو دنیا کی دولت تو یہیں تک رہنے والی ہے، ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، ورنہ مال و دولت اس کو تو دنیا ہی میں رہنا ہے، یہ جانے والا نہیں ہے۔ مناؤں ہر برس جشن ولادت کس لیے آخر، جو برتھ ڈے مناتے ہیں ان کے لیے مناؤں، کچھ لوگ خود اپنی تو نہیں مناتے لیکن بچوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی مناتے ہیں۔ کوئی کہے کہ سب لوگوں نہ کہتے کہ تو کیچ کریں، یہ تو کیچ کریں ہم کہ بولو ہبرવાનું નહીં એમ કે અલ્લાહે બે કાન એટલે જ તો આપેલા કે એકથી હંભરવાનું, જે કામ લાગે તેને દિમાગમાં બેહાડવાનું ને નહીં તે ડાયરેક્ટ આર્યા, یہ جاوید بھائی بول رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ادھر سے پار ہو جاتا ہے۔ تو کہ હવે આપણે 7 સમંદર પાર આવેલા તો હવે થોડાક તો ગોરિયા જેવું કંઈક કરવાનું ને, અલ્લાહને બી ખુશ રાખવાનો ને, ભાગ્ય તો મેં નહીં બોલતા۔ مناؤں ہر برس جشن ولادت کس لیے آخر، سنو آگے شاعر کیا کہتا ہے، یہاں ہر برس میری عمر کا 1 سال جاتا ہے، کہ یہ تو کھوٹ کا دھندا ہے کہ میں جشن کس لیے مناؤں۔ یہ ذاکر بھائی اور فاروق بھائی، اللہ نہ کرے ان کو پورا دن شاپ میں لاس گیا اور وہ جشن منائے تو گھر والے سوچیں گے کہ اب ہومٹن لے جاؤ، تو کوئی گھاٹے کا سودا ہو، نقصان ہو، امتیاز بھائی اس پہ تھوڑی جشن مناتا ہے۔ اب ذرا آدمی سوچے لاجک سے کہ یہ برتھ ڈے منانا، ارے وہ جتنی زندگی لے کر آیا ہے یا میں اور آپ لے کر آئے ہیں اس میں 1 سال کم ہو گیا۔ اور کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اردو میں برتھ ڈے منانے کو کہا جاتا ہے سالگرہ، کیا بولتے ہیں؟ سالگرہ۔ فرمایا کہ یہ دراصل ہے سالگرہ، کہ سال گر گیا ہے تو اس لیے یہ سالگرہ ہے۔
حضرت شیخ تو فرمایا کرتے تھے کہ سال کی کیا بات ہے، ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ زندگی کا کم ہو گیا تو ہم زندگی سے نہیں موت سے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ اب تو ہماری مسجد میں تو ایسی گھڑی نہیں ہے، اور انڈیا میں بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ پہلے مسجد میں بھی گھڑی ہوا کرتی تھی، اور گھر میں بھی عارف بھائی اس میں کیا بولتا تھا، ٹک 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 ٹک، وہ آواز آتی تھی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت دو بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو فاروق بھائی یہ فرماتے تھے کہ یہ ٹک 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 یہ کیا بول رہی ہے پتہ ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے یہ کہہ رہی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، یعنی تیری زندگی اور تیری عمر سے ایک سیکنڈ گھٹ گیا۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، یہ ہے دراصل۔ اور پھر حضرت شیخ کچھ ترمیم کے ساتھ ایک شعر پڑھتے تھے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، منادی یعنی آواز دینا، کہ یہی ٹک 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 ٹک۔ فرمایا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، کہ گردوں نے تیری عمر کی ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ تو اب یہ سال جو ہوتا ہے وہ تو پورا سال جو ہے وہ کم ہو گیا۔ ارے ہم تو ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن جو بیچارے ایمان کی دولت سے محروم گئے اور انہوں نے بھی اس پہ سوچا کہ برتھ ڈے منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، تو وہ باوجود کہ ایمان کی دولت سے محروم تھے لیکن وہ اس راز کو سمجھ گئے، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم قبر سے قریب ہو گئے، موت سے قریب ہو گئے، اور جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، اور موم بتی بجھائی جا رہی ہے۔ وہی خود وہ بھی دعوت دے رہی ہے کہ یہ تو بجھ رہا ہے، یہ تو بجھنے والا عمل ہے، یہ عمل ہی بجھنے والا ہے۔ ارے خوشی کے موقع پر قندیل جلائے جاتے ہیں، بجھائے نہیں جاتے۔ یہاں پر بھی دیکھیں مت ماری گئی ہے کہ وہ جلی ہوئی موم بتی اور قندیل کو بجھایا جاتا ہے اس موقع۔ تو کبھی تو آدمی اس پہ غور کرے اور سوچے کہ کیا یہ عمل اسلام کو، شریعت کو آپ سائڈ پہ رکھ دے، اس کو بازو پہ رکھ دے، آپ خالی اپنی عقل سے سوچے کہ کیا میں یہ جو کام کرنا ہوں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ نہیں، ایک خاص قوم ہے، ان کی طرف سے کوئی کام آ جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی چیز آ جائے تو پھر میں اور آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اسلام تو لائے ہوئے ہیں، مومن تو ہے، لیکن ہمیں اچھا ان کا عمل لگتا ہے، فیشن ان کا اچھا لگتا ہے، اسلام کا فیشن اچھا نہیں لگتا۔ اسلام نے جو لباس مجھے اور آپ کو بتایا وہ اچھا نہیں لگتا۔ شادی کے موقع پر بھی وہی لباس، ارے یہ کوئی لباس ہے، دو دو چار چار آدمی دلہن کے لباس کو اٹھا کے لے جاتے، کم بخت عقل ماری گئی۔ اور اب مہنگا اتنا آتا ہے کہ خرید نہیں سکتے، تو خوشی کے دن بھی اترے ہوئے دوسرے کے کپڑے پہنتی ہو، کئی کتنوں کی بدن پہ وہ چڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کون کون ہوں گے، لیکن بس وہی مت ماری گئی ہے۔ تو دعویٰ تو مجھے اور آپ کو ایمان کا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمیں معاشرہ کس کا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں رہن سہن کس کا اچھا لگ رہا ہے۔ آج تو میں اور آپ اللہ بچائے بہت آگے نکل چکے ان کی تقلید میں۔ علامہ اقبال تو بہت پہلے رونا رو کر گئے، اور شاید وہ دیکھ رہے تھے ہمارے اس دور کو کہ بس یہی مسلمان ہوں گے، کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن سنو اقبال نے کیا کہا، اور اقبال نے کس کا رونا رویا ہے۔ وہ کہہ گئے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔
یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے محبت بھرا تماچا مارا ہے، غیرت کا تماچا، کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود کو بھی شرم آتی ہے ہمیں دیکھ کر۔ ہمارے درمیان میں یہ لوگ رہتے ہیں، دیکھیے ان کو، چھوٹا بچہ سے لے کر بڑا، اس کی لٹ موجود ہوگی، اتنی سخت گرمی ہے لیکن اس کے سر پہ کیا موجود ہوگا؟ وہ ٹوپی، وہ ہیڈ موجود ہوگی، اور میں نے سنا کہ کافی وزنی ہوتی ہے۔ ہاں بتایا کچھ حضرات نے، اتنی گرمی وہ نہیں چھوڑتے۔ لیکن میں اور آپ جو لباس نماز کے لیے اختیار کرنا چاہیے نہیں آتے۔ ہاف آستین میں نماز مکروہ ہے، لیکن سمر آ گیا ہاف آستین میں آئیں گے۔ کھلے سر نماز مکروہ ہے۔ ناصر الدین البانی بڑے شخص گزرے ہیں علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نہیں، نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہن کر پڑھنا ثابت ہے۔ علماء اہل حدیث، ان کے جو بڑے حضرات گزرے ہیں، وہ سب ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں یہ نئی تحقیق کہاں سے آئی ان کے پاس، ورنہ عمرہ اور حج کے سفر کے علاوہ حضور سے ٹوپی یا امامے کے بغیر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یا تو حضور کے سر پہ ٹوپی رہی ہے، یا حضور کے سر پر امامہ رہا ہے اور نیچے ٹوپی رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے انہوں نے نہیں بدلا، لیکن ہمارے یہاں کہ جیو دیس تے وہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے کہ جیو دیس تے وہ ویس ہیں کہ، لیکن مسلمان تو جہاں بھی جائے وہ وہیں ویسا ہی رہتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے۔ اکبر الہ آبادی لکھ گئے الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، باقی ہے جو اس کے سوا سب ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، وہ تاج سے رکتا نہیں، لندن ہو یا لنکا۔ فاروق بھائی کیا کہا کہ اگر تو مومن ہے واقع میں تو چاہے تو لندن میں ہے، اس شہر کا نام آ گیا، کہ تیرا تو ڈنکا بجنا چاہیے کہ تو جہاں پر بھی ہو، بہار ہو کے، ارے بولو یار، شعیب بھائی کو تو یاد ہے کیا ہے، بہار ہو کے خزاں مجھے ہیں حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ تیرے دین کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے حج اور قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العزت کی خاطر ہے۔ اور یاد رکھیے میں اور آپ یہاں تبدیل ہو گئے، ہماری جنریشن اور ہماری نسل وہ تو تبدیل ہونی ہی ہونی ہے۔ اور میں اور آپ اپنی دینداری پہ خوش ہے، لیکن ذرا دیکھ لیجئے مجمع بیان کا ہوتا ہے، کون ہوتے دیکھ لو اس میں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کہاں ہے، ان کی اولاد آئے گی تو کیا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی کہ کیا ہوگا ہماری اولاد کی اولاد کا؟ تو اگر ہم نے ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن یہ ہم نے گھروں میں باقی نہیں رکھا، اپنے اس کم و بیش 6-7 فٹ کی باڈی کے اوپر باقی نہیں رکھا، تو پھر ہماری نسل کیا کرے گی؟ مسجد میں آؤ ایسا لباس پہن کر آؤ جو اسلام جس کو پسند کرتا ہے، شادی کرو، شادی بیاہ میں ایسا لباس اختیار کرو چاہے دلہا ہو یا دلہن جو اسلام پسند کرتا ہے، ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا، یہ سب کچھ بنا بنایا ضائع ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک۔ بہرحال تو
تو اقبال کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مسلم بھی ہو سید بھی ہو مرزا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسی طرح پنپنا ہے زمانے میں، یہ اس فرقے کا، یہ اس فرقے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہاں آ کر بھی ہم اسی میں الجھے ہوئے، اسی میں لڑ رہے ہیں۔ خیر بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے بات چلی؟ بھول گئے آپ لوگ؟ میں بھی بھول گیا ہوں، لکھنؤ کی بھول بھلائیاں میں چلا گیا۔ چلے بہرحال ہاں، برتھ ڈے کے اوپر سے چلیے، بات کس سے اوپر سے چلیے؟ برتھ ڈے کے اوپر سے، کہ جس کو اللہ نے لاجک دیا ہے، عقل دی ہے، وہ سوچے گا۔ ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں۔ میں آپ کو پکی بات جو میں نے پڑھی ہے، سنی ہوئی نہیں، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، ابھی بھی ہے، کل بھی جن کا ذکر آیا تھا، انڈیا کے سب سے پہلے پرائم منسٹر وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھی یا لکھوائی جو بھی ہو، تو ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کی سوانح حیات ہے، تو مجھے شوق ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا جو ہیں اس کی بھی ہے، گاندھی کی بھی ہے، پرویز مشرف کی بھی ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ہے، اندرا گاندھی کی ہے، یہ سب بھی رکھی ہوئی ہے۔ جب کبھی بور ہو جاتے ہیں تو ذرا ذہن فریش کرنے کے لیے وہ بھی پڑھ لینا ہے، کہ اسی میں الجھے رہے تو کچھ ادھر سے بھی سیکھنے کا ملتا ہے۔ ہاں، ابھی آپ سوچیں گے کہ نیلسن منڈیلا مرسب تو انگلش میں، ارے بھائی اردو میں بھی ہے، ہاں یاد رکھیو، یہ تو میں બહાર જામ પછી વાત કરે કે આ મોરસબ ફેંકીને જ ગયા ઈસુફભાઈ, એટલે જરા વજાહત કરી જ દેવાની તમારા હાથે। બહરحال پنڈت جواہر لال نہرو چودھری صاحب اس میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری جب برتھ ڈے آتی تھی، جنم دن آتا تھا میرا، سالگرہ آتی تھی، تو میرے گھر والے میری سالگرہ اس طرح مناتے تھے۔ ترازو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں سونا اور چاندی تولا جاتا ہے، ایک میں یہ جو ہمارے یہاں دکان ہوتی ہے کریانہ کی جس کو بولتے ہیں انڈیا میں، وہ ترازو ہوتا ہے، اور ایک میں لکڑے بھی تولے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ ترازو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا بڑا ترازو اور ایسے ترازو، حنیف بھائی آپ تو شہری آدمی ہیں، ہم تو گاؤں ہیں، تو ہمارے گاؤں کے اندر بھی رائس مل ہوا کرتی تھی، یہاں پر دنو ڈڑاوا جاتا تو پھر وہ ہوتا تھا ہے نا جاوید بھائی، تو اس کے اندر وہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو ذاکر بھائی وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر والے جب میرا جنم دن آتا، برتھ ڈے آتی، تو ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھاتے اور دوسرے پلڑے کے اندر پیسے رکھتے، اور پیسے کے ہم وزن مجھے تولتے تھے۔ کہا کہ ہوتا رہا عمل، جب میں بڑا ہوا کچھ اور میرے ذہن میں آیا کہ یہ ایک عمل کرتے ہیں، تو کہا کہ سب سے پہلے ویرودھ میں نے کیا، پنڈت جی نے خود کیا ویرودھ ہاشم بھائی، کہ یہ کیا عمل ہے بے وقوفی بھرا، کہ میں جتنی زندگی لے کر آیا ہوں اس میں سے ہر سال ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا دن تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ اس وقت سے میں نے ویرودھ کیا، میں نے اختلاف کیا، اور اس عمل کو میں نے بند کروا دیا، کہ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو پنڈت جی کو تو بات عقل میں آ گئی تھی، امتیاز بھائی اللہ کرے کہ میری اور آپ کی عقل میں بھی آ جائے۔ اب بھول جائے اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ ہاں، عقل کے معیار پر اس کو جانچ کر دیکھے حسن بھائی، تول کر جو ہے وہ دیکھے
کہ کیا یہ عمل میں کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. خیر بہرحال نیک عمل یہی ساتھ میں جانے والی چیز ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا ہے کہ دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. اصلی گھر کون سا ہے ہمارا؟ ہاں તમે કે બારડોલી વાળો ન ઘેરા જાગી હે તો કે બધા જ હવે તો ભાવ એટલા બધા યુસુફભાઈ તો આપણે એમ કહેવાનું અસલી ઘર તો ત્યાં તો જ ભાગ મળે નહીં તો નહીં આપે ત્યાંથી. تو لیکن بہرحال مومن کا اصل گھر جنت ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو بریج ہے، جو پول ہے، پہلے قبر کا جنکشن آئے گا، قبر کے جنکشن کے بعد پل صراط کا جنکشن آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچنا ہے. اللہ میرے لیے بھی آسان کر دے، آپ کے لیے بھی آسان کر دے. تو دیکھیے کتنی اچھی بات کہی ہے. فرمایا کہ دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں چین کی بنسی بجا. کیا کہا نذیر بھائی کہ پھر وہاں چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا. اب آپ سوچیں گے کہ یار مول صاحب آپ پڑھی گیا. وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب کامیاب ہو گیا. نجات جس کو یہ اسی بات کو کہاں ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. تو انہ قد فاز فوزا من نجا. تو یہ جو اشرا چل رہا ہے شریعت کی نگاہ میں اس کی بڑی ویلیو ہے. بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. ہمارے شعیب بھائی نے تو 12 نام سنا ہوگا. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جانتے ہو نا؟ ہاں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مفہوم ہے کہ سال بھر میں کون سی راتیں افضل ہے اور سال بھر میں کون سے دن افضل ہے. تو ہم تو عام طور پہ میرے اور آپ کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ راتیں بھی دن رمضان کی افضل اور دن بھی رمضان کے افضل، یہی ہوتا ہے. لیکن ابن تیمیہ نے دل کو لگنے والی بات لکھی ہے. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ راتیں تو رمضان کی افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن دن میں اترا یا رات میں؟ رات میں اترا. اور رمضان المبارک کو فضیلت ہے اسی قرآن کی وجہ سے، قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے. اور قرآن کریم رات میں اترا ہے، اور رات میں بھی کب اترا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اترا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اسماعیل بھائی، کہ شب قدر زیادہ امکان پہلے عشرے میں ہے، دوسرے میں ہے کہ تیسرے میں ہے؟ تیسرے میں ہے نا. ہاں، تیسرے میں ہے. تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو پورا اسلامک سال ہے، یہ کیلنڈر ہے پورا سال، اس میں سب سے افضل اشرا. یہ بحث کہاں سے چلی ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں. قرآن کریم میں 30واں پارہ، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے والفجر. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. یہاں سے بحث کی ہے کہ سال بھر میں راتیں کون سی افضل اور دن کون سے افضل. تو فرمایا کہ پورے سال میں 10 راتیں افضل ہے، اور وہ 10 راتیں رمضان المبارک کی ہے، اور رمضان المبارک کی بھی آخری عشرے کی 10 راتیں، چونکہ قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے. فرمایا کہ دن وہ رمضان کے نہیں، اس سے افضل یہ جو عشرہ چل رہا ہے. یہ کون سا مہینہ فاروق بھائی چل رہا ہے؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ وائی؟ کوئی دلیل، کوئی پروف کہ بھائی یہ افضل ہے؟ میں وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ آپ کی لیتا ہوں زیادہ. ابن قیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ
جو اعمال ان 10 دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں سال بھر میں، وہ رمضان میں بھی نہیں دیے جاتے، وہ رمضان میں بھی نہیں دیے جاتے۔ اس لیے مختلف اعمال اسی عشرے میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ جو اسی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے روایت میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اور کہیں فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ نفلی اعمال اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اسی دنوں میں ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی دنوں میں، اس لیے بڑا ویلیوبل جو ہے یہ عشرہ چل رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اس عشرے کی بھی اسی طرح قدر کرو جیسے رمضان کے مہینے اور راتوں کی قدر کرتے ہو۔ اور قدر کرنے کے لیے آسان عمل یہ ہے روزہ رکھ لو۔ رمضان المبارک کی قدر بھی ہم سے ذاکر بھائی اسی لیے اچھی طرح ہو پاتی ہے کہ دن میں ہم کس سے ہوتے ہیں؟ روزے سے ہوتے ہیں، اور رات میں تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ادھر ادھر کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو حضور نے دونوں عمل اس میں رکھ دیے۔ ترمذی شریف کی روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان اس عشرے میں حضور نے فرمایا ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کا ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور ان راتوں میں، رات میں میں اور آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھ لی، 2-4 رکعت نفل پڑھ لی، صلاۃ التوبہ ہم پڑھ کر سوئے، ان 9-10 دنوں کے اندر گناہوں سے بچے رہے، تو فرمایا اس رات میں آدمی نفلی اعمال کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا ثواب لیلۃ القدر کوئی پالے، اور جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب اس ہر رات میں۔ اب دیکھیے لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمارے حافظ صاحب کا سایہ اللہ تعالی قائم رکھے، یہ ہر سال عمرہ اعتکاف کرتے ہیں، اور سب جو اعتکاف کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے جاوید بھائی؟ شب قدر کو پانا۔ یہاں حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں نفلی عمل کر لو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، فجر پڑھو، رات میں 2-4 رکعت تہجد پڑھ لو، نفل پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اس رات میں گارنٹی ہے حضور دے رہے ہیں کہ شب قدر میں پانے پر جو ثواب اللہ رب العزت دیں گے، اس عشرے کے اندر 10 راتوں میں اللہ وہی ثواب دیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ تو گناہوں سے بچنے کے 2 عمل بتائے کہ دن میں گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھ لو، تو ثواب دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ رات میں فضولیات سے بچنے کے لیے سو جاؤ، کچھ نہیں کرتے۔ اسلام میں تو سونا یہ سونا ہے، اسلام میں سونا کیا ہے یوسف بھائی؟ یہ سونا ہے کہ اگر ہم اس نیت سے سوئیں گے کہ میں فضولیات میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گناہوں سے بچوں، اور نماز اپنے وقت پہ جو ہے وہ فجر کی پڑھوں، تو حسن بھائی یہ سونا بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ سونا ہو جائے گا، گولڈ ہو جائے گا۔ بچنا ہے، یہ 2 کام کرو، کریں گے؟ اللہ مجھے بھی جو ہے وہ توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ ایک اور بات، 15ویں شعبان کا روزہ، صرف ایک روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، بہت کلام ہے اس پہ، لیکن وہ ہم رکھنے والے، ویسے میں اس کا حکم آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، وہ رکھتے ہیں، لیکن یہ روایت تو اس کے مقابلے میں طاقتور ہے، پاور والی روایت ہے جو حضور نے فرمایا۔ یہ روایت جس میں فضیلت سنائی گئی روزہ رکھنے کی اور رات میں عبادت کرنے کی، لیکن یہ ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ دونوں روایت کا موازنہ کریں، شب قدر 15ویں شعبان کے روزے کا اور رات کی عبادت کا، اور یہاں عشرے کے روزے اور عبادت کا، یہ روایت اس کے مقابلے میں پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ تو یہی نیک اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو کام آئیں گے۔ تو اس لیے یہ کرو، اللہ توفیق دے۔ روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو جتنے بھی اللہ توفیق دے، 2 دن 4 دن جو بچے ہیں، 10ویں سے تو روزہ رکھنا حرام ہے، 13ویں تک
اور 9ویں کا روزہ تو الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، چونکہ عرفہ کا دن ہے اور اس کی فضیلت ہم سب کو جو ہے وہ معلوم ہے، لیکن یہ شروع کے 8 دن اور 8 راتیں یہ بھی فضیلت والی ہے۔ بات یہ چلی تھی، ختم کروں، ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ دن کیوں افضل ہے رمضان سے بھی؟ فرمایا رمضان میں قربانی آدمی نہیں کر سکتا۔ ایڈوانس میں فاروق بھائی کرے تو چالے، ہاں انڈیا نے ٹکٹ تو بک کرا ہے تو چالے، لیکن یہ ایڈوانس میں نہیں چلتا کہ رمضان میں یہ آپ کو انہی دنوں میں قربانی کرنی پڑے گی۔ حج کوئی آدمی جو خاص دن ہے اس سے پہلے چلا گیا، مینا بھی چلا جائے، عرفات بھی چلا جائے، مزدلفہ بھی چلا جائے، شیطان کو کنکریاں مار کر بھی جو ہے وہ آ جائے، تو چودھری صاحب اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو قربانی کا عمل اسماعیل چچا اسی عشرے میں ہوتا ہے، اور عرفہ کون سے عشرے میں ہے نذیر بھائی؟ اسی عشرے کے اندر ہے، تو قربانی اسی عشرے میں ہوتی ہے، اور حج یہ بھی اسی عشرے کے اندر ہے۔ قرآن کریم اور دین جو کمپلیٹ ہوا ہے کس میں ہوا ہے؟ اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ دن یہ ویلیوبل ہے، اس میں ایک کام اور کرو۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، 2 صحابی کا عمل ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دنوں کے اندر 9ویں تاریخ سے تو ہم عمل شروع کریں گے نماز کے بعد، لیکن یہ عمل پہلی ذی الحجہ سے شروع کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور والحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔